السلام علیکم۔ حفیظ جالندھری کی حالات زندگی اور طرز کلام کی خصوصیات میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ حفیظ جالندھری سن 1900 میں جالندھر کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا نام محمد حفیظ جالندھری تھا۔ ابتدائی تعلیم جالندھر سے حاصل کی۔ ان کو بچپن ہی سے شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ 20 سال کی عمر میں آپ لاہور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے علمی و ادبی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ طرز کلام کی خصوصیات: انسانی ہمدردی۔ حفیظ جالندھری کی شاعری میں انسانی ہمدردی کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ سادگی اور روانی۔ حفیظ جالندھری کی ایک اہم خصوصیت جو ان کو دوسرے شعراء سے منفرد کرتی ہے وہ ان کی تحریر کی سادگی اور روانی ہے۔ ان کے اشعار پڑھنے والا آسانی سے ان کی تحریر سمجھ لیتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ حفیظ جالندھری کی سب سے اہم خوبی ان کے کلام کی خوبصورتی۔ وہ اپنی بات اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کی تحریر میں کھو جاتا ہے۔ وہ کالی کالی بدلیاں افق پر ہو گئیں عیاں۔ نظم بیٹے کی قربانی میں بیان کیے گئے تاریخی واقعے میں 2 انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد اور خاندان میں کثرت سے رسول اور نبی ہوئے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کا سلسلہ ہدایت حضرت ابراہیم ہی سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے کا تھا۔ اس وقت عراق کی قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی اور چاند، سورج، ستاروں، درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو اس شرک سے نکالنے کا پکا ارادہ کیا۔ ہم تو صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں نا، لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہیں، ہندو خاص کر جو ہیں، وہ اسی طرح چاند، سورج، بڑے بڑے جو پودے ہوتے ہیں وہ تو سانپ، انہی کی پوجا کرتے ہیں نا، لیکن ہم تو اللہ کو ایک مان کر اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی ابتدا اپنے گھر سے ہی کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اپنا دوست یعنی خلیل اللہ قرار دیا۔ مطلب آپ کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ اب میں آپ کے سامنے اس بند کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کروں گی اور پھر آپ کو اس کو سمجھاؤں گی، تو آپ غور سے سنیے گا تاکہ آپ بعد میں اگر آپ کرنا چاہیں تشریحات کرنا چاہیں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ پدر کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو۔ کس کو؟ باپ کو۔ پدر بولا کہ بیٹا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔
یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ لہو کہتے ہیں خون کو۔ شاعر اس بند میں کہہ رہا ہے کہ باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں اور خدا کے حکم سے تمہارے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہوں۔ یہ واقعہ نظم میں جو واقعہ ہے وہ عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں مسلمان، یہ اس واقعے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آتا ہے کہ تم اپنے سب سے عزیز چیز کو قربان کر دو۔ اس زمانے میں اونٹوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور بہت ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے وہ بہت امیر ترین انسان ہوتا تھا۔ تو آپ نے دوسرے دن اٹھ کے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر دوسرے دن خواب آیا کہ نہیں، سب سے اپنی عزیز چیز کو قربان کرو۔ آپ اٹھے دوسرے دن، آپ نے 200 یا شاید 300، مجھے صحیح یاد نہیں، اونٹ قربان کر دیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ ابراہیم اپنے سب سے عزیز ترین جو تمہارے دل کے قریب ہو اس کی قربانی دو۔ جب آپ اٹھے تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور تمہارے خون سے اپنے ہاتھ بھر رہا ہوں۔ اب دوسرے بند کا درست تلفظ کے ساتھ میں بلند خوانی کروں گی اور پھر تشریح کروں گی۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمیں و آسماں حیراں تھے اس اطاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ پیشتر مطلب پہلے مطلب کسی نے ایسی کوئی صورت کبھی ہمت کسی نے نہیں دکھائی تھی۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو آپ جو تھے، جب انہوں نے خواب سنایا تو آپ نے کہا بابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ان کے آگے سر جھکاتا ہوں اور اللہ کے فرمان کے آگے سر جھکاتا ہوں اور میں تیار ہوں۔ اس اطاعت گزاری فرما برداری پر زمین اور آسمان حیران تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے ایسا نظارہ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک باپ جو ہے وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جرت انسان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ اس بند کی بلند خوانی اور پھر تشریح۔ مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے۔ مبادا مطلب کہیں، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر آئے۔
شاعر اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا تو آپ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان میں بہت صابر ہوں، آپ خدا کی حکم کی تعمیل کیجئے اور میں حاضر ہوں، مگر آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور میرے ہاتھوں اور پیروں پر بھی رسی باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری صورت دیکھ کر یا میری تکلیف دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے یا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں اور آپ مجھے ذبح کرتے وقت آپ کا ہاتھ تھرا جائے، تو آپ پٹی باندھ لیجیے۔